بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور سازش آپ کو بتا دوں کہ کبھی کبھی ایک خاتون حجاب تو کرتی ہے، لیکن وہ حجاب کو بدنام کرنے کے لیے کرتی ہے۔ یہ بھی ایک نئی سازش ہے کہ آپ حجاب تو کرو لیکن حجاب کو بدنام کرنے کے لیے کرو۔ ایک وقت مومن ذکر اہل بیت کرتا ہے ذکر کی بلندی کے لیے، لیکن کبھی کبھی ایسے ممبر پہ آتے ہیں جو ذکر اہل بیت کرتے ہیں ذکر کو بدنام کرنے کے لیے۔ ہاں، تو نیتیں سمجھنا ضروری ہے۔ مولا فرماتے کلمۃ الحق، کلمہ حق کا ہے، نیتیں باطل کی ہیں۔ اب جو حجاب کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر لبنان میں یا کئی جگہوں پہ آپ کو یہ چیز نظر آئی ہوگی، ابھی پاکستان کے میڈیا پر بھی آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ مثلا ایک خاتون نے سر پہ آدھا دوپٹہ پہنا ہوا ہے، نیچے شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے نیچے جینز پہنی ہوئی ہے۔ تو حجاب کا مطلب دوپٹہ نہیں ہے، حجاب کا مطلب ہے خود کو کور کرنا، یہ حجاب ہے۔ مثلا یہ سارے ٹشو کورڈ ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں اندر کتنے ٹشو ہیں، تو گویا میں نے ان ٹشوؤں کو حجاب کروایا ہوا ہے۔ ہاں، یہ حجاب کے اندر ہے، لیکن یہ ٹشو ایسے نکلا ہوا ہو اور بولے کہ میں حجاب میں ہوں، ہم بولیں گے تو حجاب میں نہیں ہے، تو بد حجابی میں ہے۔ حجاب تو کر رہا ہے لیکن یہ کیسا حجاب ہے؟ آدھا حجاب۔ تو یہ دین کو بدنام کرنے کی جگہ پر ہے۔ یہی وہ کام تھا جو یزید کر رہا تھا۔ شراب اور بھی پیتے تھے، لیکن کوئی اللہ اکبر کہہ کے شراب پیے، کوئی ممبر رسول پہ بیٹھ کے گناہ کرے۔ کہ میں نے کہا اگر مجمع شرابی ہو عیب نہیں ہے، پر ممبر پہ آنے والا شرابی ہو جائے یہ بدنامی کا سمبل بن جاتا ہے۔ وہ یہی کرتے ہیں نا، بڑے بڑے ایکٹرس اور فیمس جو شخصیات ہیں کہتے ہیں ہاں بھائی حجاب کرو، لیکن اس حجاب کو شریعت کے سرکل سے نکال کر کلچر کے سرکل میں لاؤ۔ غور کیجئے گا اس پہ کہ یہ تصور ختم ہو جائے کہ حجاب حکم خدا ہے، حجاب کو کلچر کا حصہ بنا دو۔ مطلب اگر پاکستانی خاتون دوپٹہ پہنتی ہے اس لیے نہ پہنے کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے پہنے کیونکہ میرے کلچر کا حصہ ہے۔ تو کلچر کو فروغ دو، دین کو نیچے اتارو، شریعت کو جتنا نیچے کر سکتے ہو نیچے کرو، کلچر کو جتنا آگے بڑھا سکتے ہو آگے بڑھاؤ۔ اسی لیے وہ پاکستانی جو انگلینڈ میں، یو ایس میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں عزاداری امام حسین کرتے، ان کو بولا جاتا ہے یہ شیعہ مسلم کا فیسٹیول ہے، یہ شیعوں کا کلچر ہے، ایک کلچرل ایونٹ ہے جو شیعہ منا رہے ہیں، ریلیجیس ایکٹیویٹی نہیں، کلچرل ایکٹیویٹی۔ جیسے ہندوؤں کی مثلا مختلف کلچرل تہوار آتے ہیں، اسی طرح یہ شیعوں کا بھی کیا ہے؟ کلچرل ایکٹیویٹی ہے۔ تو جب کلچر بن جائے گا تو کلچر میں حد و حدود نہیں ہوتی، تو کلچر جب بن جائے گا تو کلچر کی حد و حدود نہیں ہے، کلچر کی حد و حدود نہیں ہوتی۔ مثلا اگر میں نے کلچرلی ایک دوپٹہ پہنا ہے، یہاں رکھوں یہاں رکھوں یہاں رکھوں یا میری گردن میں آ جائے، یہ کلچر کا حصہ ہے۔ جس طرح بے نظیر پہنتی تھی تو اس لیے نہیں پہنتی تھی کیونکہ اللہ نے کہا ہے، وہ پروموٹ کر رہی تھیں کلچر کو کہ بھائی ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ خواتین کے سر پہ کیا ہونا چاہیے؟ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اگر شریعت کو فالو کرتی تو دوپٹہ ایسے پہنتی جیسے شریعت نے کہا ہے۔ شریعت میں حد و حدود ہے نا، شریعت کہتی ہے دوپٹہ پہنو تو تیرا ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے لباس پہنو تو جسم کا اندام سائز پتہ نہیں لگنا چاہیے، کہ کمر کا سائز کیا ہے، انسان کی باڈی کا سائز کیا پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن جب کلچرل چیزوں میں جاؤ گے، کپڑے تو پہنو گے لیکن اپنی مرضی سے پہنو گے، دل چاہے تو کپڑے کو ایک سائڈ سے پھاڑو گے، دل چاہو گے دوسری سائڈ سے سیلو گے، کیونکہ کلچر ہے اور کلچر بدلتا رہتا ہے، اس میں رد و بدل آتا ہے، آج یہ فیشن ہے کل وہ فیشن ہے، لیکن شریعت ثابت رہتی ہے۔ شریعت میں تجھے حق نہیں کہ رد و بدل کرو، نہ کسی مجتہد کو حق ہے نہ کسی امام کو حق ہے، کیونکہ حلال و محمد
حلال الی یوم القیامہ، جس کو رسول نے حلال کیا وہ تا قیامت حلال ہے، جسے رسول نے حرام کیا وہ تا قیامت حرام ہے۔ شریعت ثابت ہے، ہمیشہ شریعت ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ اب کیا کیا جائے، ایک تو اس کو کلچر میں بدلا جا رہا ہے، دوسرا جب کلچر بن جائے گا اس کی حد و حدود نہیں رہیں گی تو حجاب کا جو کنسیپٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو کئی لوگ یورپ میں، ویسٹرن ورلڈ میں، اسپیشلی آپ دیکھتے ہیں ترکی میں، لبنان میں، جو سیکولر کنٹریز ہیں یا سیکولر سسٹم پہ، نظام سیکولرزم پہ چل رہے ہیں، نظام ولایت پہ نہیں ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں، حجاب تو کرتے ہیں لیکن ٹائٹ جینز پہنی ہوئی ہے، سر پہ اب دوپٹہ ہے پورا، اچھا کچھ نے کمپلیٹ کور بھی کیا ہوا ہے لیکن باڈی نظر آ رہی ہے، یا کچھ نے حجاب بھی کیا ہوا ہے لیکن ایسا میک اپ کیا ہوا ہے جس سے اٹریکشن آ رہی ہے۔ تو یہ حجاب کیسا، جس میں فل میک اپ بھی ہے، جس میں نامحرم کے لیے اٹریکشن بھی ہے۔ تو حجاب ایک تو نام ہے خود کو کور کرنے کا، دوسرا یہ کور کیوں کیا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے، انسانی جسم ہے، انسان کے بالیں، کوئی کہتا ہے میں دکھاؤں، لیکن اللہ کہتا ہے کور کرو۔ بھائی کور کرنے کی کوئی وجہ ہوگی نا، کور کرنے کا کوئی ریزن ہوگا نا۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے خود کو کور کرو؟ ریزن ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ نے عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن رکھی ہے، عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن ہے۔ اللہ اس کی فطرت، دونوں کی فطرت کو جانتا ہے، اور اس نے تیری فطرت میں یہ رکھا ہے۔ اس اٹریکشن کو دنیا کا کوئی شخص نکال بھی نہیں سکتا۔ یہ بندہ بولے میں بڑا متقی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ، سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ۔ حضرت یوسف فرماتے اللہ ما رحم ربی، اگر خدا کا رحم نہ ہوتا یہ نفس مجھے گمراہ کر دیتا۔ یہ نہیں کہ شہوت صرف ہر مولوی ہو، عالم ہو، ہر کسی کے لیے اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے، وہ کبھی بھی گناہ میں بندہ گر سکتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹہ شیطان اس کے اوپر وسوسے کرتا رہتا ہے۔ تو اے خاتون کو کور کرو تاکہ نامحرم تیری طرف اٹریکٹ نہ ہو۔ شریعت فطرت کو بچانے کے لیے ہے، اور دنیا قوانین بناتی ہے فطرت کو مسخ کرنے کے لیے۔ شریعت اس لیے بنی کیونکہ انسان کبھی کبھی اپنی فطرت کے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے شریعت دی تاکہ تیری ٹرین ہمیشہ فطرت کے ٹریک پہ چلتی رہے۔ کبھی کبھی یہ تجھے پٹڑی سے اتارنا چاہتے ہیں، کبھی ہوائے لفظ، کبھی شیاطین، کبھی دنیا کا رد و بدل، کبھی یہ شہوت کے بازار، کبھی یہ فلمیں، کبھی ماحول، کبھی غلط دوستیاں تجھے ٹریک سے ہٹاتے ہیں۔ تو اگر شریعت نہ ہوتی تو صراط مستقیم پہ کیسے چلتا؟ شریعت فطرت کو بچانے کے لیے ہے۔ اچھا وہ دنیایں جہاں پہ خواتین خود کو کور، سب سے زیادہ دنیا میں ریپ کہاں ہوتا ہے؟ امریکہ میں ہوتا ہے۔ رپورٹس ہیں، یہ 2007-8 کی رپورٹ تھی، ہر 7 منٹ میں ایک خاتون کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، ہر 7 منٹس میں۔ ہاں، جہاں فریڈم ہے، قانون بھی ہے، ہر چیز وہاں پہ بنائی گئی ہے۔ کون سے قوانین ہیں جو تم پاکستان میں بناؤ گے امریکہ میں نہیں بنے ہوئے؟ قوانین بھی بنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ مطلب اگر عورت خود کو کور بھی نہ کرے اور ایسے معاشرے میں چلے، اب اس کو 4-5 باڈی گارڈ رکھنے پڑیں گے۔ باڈی گارڈ بھی تو مرد ہی ہوتے ہیں، کہاں بچے گی؟ کس کو، خود کو کس سے بچائے گی؟ اور کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو ممبر سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جب بندہ حد شریعت کو کراس کر لیتے ہیں، محارم کے گناہ ہو رہے ہیں، ان کے معاشرے محارم کے گناہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ جب حدود کو بندہ پار کر لیتا ہے، ایسی ایسی کثافتیں، ایسی ایسی نجاستیں ان کے معاشرے میں آئے۔ یہ چاہتے ہیں یہی نجاستیں پاکستان کے معاشرے میں آئے، لیکن شکر خدا کرو کہ علی کی ولایت نے تجھے نظام شریعت سے جکڑ کے رکھا ہے، اور یہ مجلس تیری فطرت کو مسخ ہونے نہیں دیتی۔ تو یہ سوچی اپنے بچوں کو، میری مائیں بہنیں جو مجلس سن رہی ہیں، سوچیں کہ جب تک خود کو کور نہیں کرو گے، بھائی پہلے تو کچھ کہتے ہیں مولانا آپ کچھ مزاحیہ جملے بول دیتے ہیں، حقیقت بھی ہے۔ پہلے تو تبلیغی جماعت والوں کو دیکھا تھا کہ ٹخنوں سے پہلے شلوار تھی، اب لگتا ہے ساری خواتین تبلیغی جماعت کو جوائن کر چکی ہیں۔ شریعت نے کہا تو نے ایک لفظ نہیں مانا، لیکن جو فیشن، اب سوچیں میں کر ایسے کپڑے پہنتی کیوں ہوں، کیا ملتا ہے مجھے؟ اللہ فرماتے لوگ ان بندروں کی طرح ہیں جنہیں نچوایا جاتا ہے، کبھی کیسے کپڑے دیے جا رہے ہیں۔ بھائی سوچو تو صحیح، میں یہ پہن کیوں رہی ہوں، اس سے ملے گا کیا؟ اور یہی کپڑے اگر 25-30 سال پہلے کوئی پہنتا تو لوگ ہنستے، کہ میں نے مثال دی تھی نا کہ آج سے 40 سال پہلے کوئی پھٹی ہوئی جینز پہنتا، لوگ مذاق اڑاتے نا۔ ہمارے گاؤں میں ایک جوان تھا جس کو یہ ڈانس وانس کا بڑا شوق تھا،
وہ خود کہتا ہے کہ میں نے ایک دن بڑی محنت کا، گاؤں میں یہ کلچر آیا ہی نہیں تھا پھٹی ہوئی پینٹوں کا، اس نے پھٹی ہوئی پینٹ خود پھاڑی، دیکھ کے نا ڈیزائن کر کے پینٹ پھاڑی اور پہنی، 2-3 دن اس نے مزے لیے لوگوں کے سامنے کہ بھائی میں کوئی بڑا اوپن مائنڈیڈ اور پڑھا لکھا ہو گیا ہوں، پینٹ کو پھاڑ کے میں ترقی کر چکا ہوں. اور گھر میں جا کے اس نے پھر بڑی سنبھال کے پینٹ جا کے رکھی، سو گیا. رات کو ماں اٹھی، کہتے ہیں میری صبح جیسے اٹھا ساری پینٹ سیدھی تھی میری اماں نے. میں نے کہا یہ کیا غضب کیا؟ میں نے کہا بیٹا میں نے سمجھا کہیں پہ گئے ہو، ایکسیڈنٹ ہوا، پینٹ پھٹ گئی ہے، تو میں نے تو سلائی کر دی. اب اس بوڑھی کو پتہ ہی نہیں یہ پینٹ پھٹی پہن کیوں رہا ہے. تو بائی دا ٹائم کانسیپٹ بدل گیا. جو چیز تمہیں 40 سال پہلے بری لگ رہی تھی آج تیرا بچہ پہنتا ہے، نہیں میرا بچہ ماڈرن ہے. ہاں ایران میں ایک مومن آیا. اچھا یہ چیزیں یہاں بھی ہیں، کئی سالوں سے سوچ رہا ہوں یہ بولوں نہ بولوں، آج بول دیتا ہوں. اچھا ایسی چیزیں نہیں بولتا جو جیسے کچھ علماء داڑھی پہ پڑھتے ہیں، میں ہلکا اشارہ کر دیتا ہوں. مثلا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجمع میں کچھ کی ہے کچھ کی نہیں ہے. اب پڑھو تو سارے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو بڑا مومن ہوں میری ہے. تو اس لیے میں ایسی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا جس سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں کیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کی نہیں ہے اندر سے وہ تجھ سے اچھا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، دوسرے اعمال بھی کرتا ہو. تو جب دین ہے نا وہ سمجھو ایک پلس پوائنٹس ہیں، اللہ سارے پوائنٹس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، صرف ایک پوائنٹ کو کیلکولیٹ نہیں کرتا. اب ہو یہ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کس کو فالو کر کے کر رہا ہوں، یہ مین کانسیپٹ ہے. اور کتنا اثر ہے فیشن کا ہمارے معاشرے پر. بس ایک جوان آیا ایران میں، مجھے کہنے لگا مولانا ایک لاکٹ بنوانا ہے. اچھا جی، اور فیروزہ یہاں پر ہو ساتھ میں زنجیر. تو ہم دکان پہ لے گئے، بنوایا. پھر کوئی مہینہ گزرا، ہمارے کزن آئے پاکستان سے، انہوں نے کہا ہمیں بھی لاکٹ بنوانا ہے. میں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے؟ کوئی حدیث اتری ہے، کوئی روایت اتری؟ پہلے انگوٹھیاں لیتے تھے، اب دو دیکھو مولانا زنجیر اور بیچ میں. میں نے کہا کسے دیکھا ہے تم نے؟ پتا چلا انڈیا کا ایک ایکٹر ہے جو یہ لاکٹ پہنتا ہے. اب جس بڑے بڑے نوح خان میں نے دیکھا نام حسین کا لے رہا ہے، ہاتھ میں کلچر انڈیا کے ایکٹر کو فالو کر رہا ہے. ہاں؟ تو مینٹلٹی آپ دیکھو کہ عوام کہاں جا رہی ہے. یہ وہ چیزیں فالو، مطلب اثر انداز ہے نا، میں اسے دیکھ رہا ہوں نا، اس کی محبت، جس کی محبت ہوتی ہے اسے فالو کیا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھو. جب محبت، بھائی میں انسپائر ہوں تبھی فالو کر رہا ہوں، اگر میں کسی سے انسپائر نہیں کیوں فالو کروں؟ لوگ خمینی سے انسپائر ہوئے، دھڑا دھڑ جا کے مولوی بننا شروع ہو گئے. انسپائریشن تھی نا، انقلاب کی انسپائریشن، نظام کی انسپائریشن. کوئی سیکولر بنتا ہے، لبرل بنتا ہے، یہ یقیناً کسی سے انسپائر ہے. مثلا عمران خان کسی نے کسی سے تو انسپائر ہوگا نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ کسی سے انسپائر نہ ہو. تو سب سے اچھی انسپائریشن اگر میں کسی سے انسپائر ہو رہا ہوں، اور بہترین شخصیت اور رول ماڈل، بھائی کسی کے پاس ہو نہ ہو تیرے پاس تو ہیں. ان کے پاس نہیں ہے، تیرے پاس تو ہے نا. رسول جیسا رول ماڈل، علی مولا جیسا رول ماڈل، جوانوں کے لیے اکبر جیسا رول ماڈل، خواتین کے لیے سیدہ زینب جیسی رول ماڈل، بچی کے لیے سکینہ جیسی رول ماڈل. کچھ نہیں چھوڑا اہل بیت نے. اور پھر کرداروں میں آؤ، اپنے علماء دیکھو، اپنے شہداء دیکھو، اپنے لشکر کے سپہ سالار دیکھو. با ادب بننا ہے تو عباس کو دیکھو، سخی بننا ہے تو حسن کو دیکھو، علم لینا ہے تو باقر العلوم کو دیکھو. کون سی وہ کمی ہے؟ لیکن بتا رہا ہوں اتنا میڈیا حاوی ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ میرے گھر میں مولا رضا کے حرم میں جب زیارت کرنے آتا ہے کس کلچر کو فالو کر رہا ہے؟ وہ نظام باطل کو فالو کرتا ہے. نام حسین کا لے رہا ہوتا ہے، پتھر امام رضا کا لے رہا ہوتا ہے، لیکن کاپی کس کی کر رہا ہے؟ تو یہ وہ مینٹلٹیز ہیں جس کے ذریعے قوموں کو یہ بدلتے ہیں. اور وقتاً بوقتاً جو چیز ہمیں بری لگتی ہے بائی دا ٹائم اس چیز کو نارملائز کیا جاتا ہے. جب چیز نارمل ہو جائے گی تو بندے کو بری نہیں لگے گی. امام تبھی یزید کے مقابلے میں نکلے کیونکہ یزید شراب کو نارملائز کر رہا تھا، فسق و فجور کو معاشرے میں نارملائز کر رہا تھا. دوسرے پیتے تھے چھپ کے،
یہ پیتا تھا دکھا کر. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک بندہ گناہ کرتا ہے, اللہ کہتا ہے جائز الخطا ہے, انسان ہو جاتے ہیں گناہ, کہتے ہیں آ جا میری دربار میں معافی مانگ, میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن ایک مرتبہ گناہ کرتے ہو, 4 دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے گناہ کو ناز سے بیان کرتے ہو. یہ جوانوں میں اکثر بیماری ہے کہ مثلا اتنی نامحرم خواتین کے ساتھ میرا تعلق ہے, فخراً کہتا ہے, اتنے میرے نامحرم دوستیں ہیں یا دوست ہیں, فخراً کہتا ہے. 4 دوستوں کے بیچ میں کہتا ہے مجھے فلاں شراب بڑی پسند ہے, فلاں گناہ میں کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے ایسے بندے کی دعا میں کبھی قبول نہیں کرتا, کیونکہ تو نے گناہ کیا, شہوت غالب ہوئی, غلط دوستیوں میں چلا گیا. میں جب تیرے عیبوں پہ پردہ رکھ رہا ہوں, تو کیوں خود اپنے عیبوں کو ظاہر کر رہا ہے؟ میں ستار العیوب ہوں, چاہتا وہیں تیرا چہرہ مسخ کر دیتا, لیکن میرے تیری عزت رکھی, تیری آبرو رکھی. تو سب سے قیمتی ترین جو چیز ہے وہ عزت نفس ہے, وہ سیلف ریسپیکٹ ہے. فرمایا پیسے دے کر بھی عزت خریدنی پڑے نا, اپنی عزت بچا, کیونکہ مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. اپنی عزت کو خراب نہ کیا کر. اور فرمایا یوم تبل السرائر, اللہ اکبر, قیامت کا دن وہ دن ہے جب اسرار عالم کھلیں گے. یہاں کتنا بھی بندہ چھپا ہوا ہو, مولا فرماتے ہیں وہاں ظاہر ہو جاتا ہے. اس دن سے ڈرو کہ اللہ یہاں بھی عزت عطا کرے, اور میدان قیامت میں بی بی زہرا کے سامنے بھی عزت و آبرو عطا کرے. صلوات پڑھے محمد و علیہ.